وفاقی وزیر داخلہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ہے وہ مسلکی تنازع نکلی ہے، اس میں کوئی اس کا جرنلزم یا اس کا بلاگر ہونا یا اس کا یوٹیوبر ہونا وہ مسئلہ نہیں تھا۔ اسلام آباد میں کم و بیش 511 نہیں تھا، اسلام آباد میں کم و بیش 511 مدارس ہیں، پہلے ان کی تعداد اس سے 10-20 زیادہ تھی، اور 1000 مساجد ہیں۔ 511 میں سے صرف ایک مدرسے کا مسئلہ ہے۔ ہماری انتظامیہ، اسلام آباد کا ڈی سی اور دوسرے متعلقہ لوگ ان سے رابطے میں ہیں اور ان سے مذاکرات میں رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اسلام آباد کی انتظامیہ ان سے مذاکرات رہتی ہے تاکہ ایک تسویہ طلب حل نکالا جائے۔ یہ کوششیں ہم نے ایک اور مذہبی تنظیم کے ساتھ بھی بہت زیادہ کی تھی، لیکن بالآخر اس کا نتیجہ اچھا نہ نکلا۔ لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے معاملات کو حل کیا جائے تاکہ کوئی بدمزگی نہ پیدا ہو۔ اور دوسری بات جو میں بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا الزام ہمارے پہ اپوزیشن اور دوسرے لوگ دے رہے ہیں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے شیخ رشید یا وزارت داخلہ پر پتھر نہ مرائیں، برائے مہربانی۔ فرسٹ ٹائم ہوا پاکستان میں کہ کیبنٹ نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کیبنٹ نے آرمی کی سیکیورٹی پرووائڈ کی، اور یہ وزارت کا نہیں تھا فیصلہ، یہ کابینہ کا فیصلہ تھا۔ اور اتنی نیوزی لینڈ میں فورسز نہیں ہوں گی جتنی پاکستان نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے سیکیورٹی مہیا کی، اور یہ ہمارا فرض تھا۔ اور ہم نے آخری وقت تک یہ کوشش کی، یہاں سری لنکا کی ٹیم آئی، یہاں اور ٹیمیں آئیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آل آف سڈن انہوں نے جانے کیا فیصلہ کیا، تو اب قوم کو افسوس ضرور ہے، دکھ ضرور ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوسی کفر ہے۔ ایک دن آئے گا یہ ساری ٹیمیں کھیلنے آئیں گی۔ پاکستان کا اس خطے میں اہم رول ہے، پاکستان اس خطے کی چرچل پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور گرد و نواح میں ہم سپر پاورز کے ساتھ ہمارے بارڈرز لگتے ہیں۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بہتری اور سلامتی اور ترقی کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کا استعمال کریں گے، اور جو پروپیگنڈا کر رہا ہے خاص طور پر انڈیا نے پچھلے 1 مہینے سے، کیونکہ جو افغانستان میں اس کی سبکی ہوئی ہے اور جو اس کی مایوسی ہوئی ہے اس کو، اور اس کا سارا ماسٹر پلان ناکام ہوا ہے، اس کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ پاکستان ساری دنیا سے تعلقات بہتر رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تاجکستان میں یہ واضح طور پر کہا کہ ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن افغانستان میں انسانی بحران کا مسئلہ نہ پیدا ہونے دیا جائے۔ اگر افغانستان میں انسانی بحران اور بھوک اور افلاس کا مسئلہ پیدا ہوا تو ہم ایک پڑوسی ملک ہیں، ہم امداد کر رہے ہیں، ہم اور زیادہ امداد کریں گے، یہ ہمارے اسلامی فریضہ بھی ہے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، سوال 5 منٹ کے لیے۔ دیکھیں ان کے خلاف کئی FIR ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے حالات نارمل رہیں، اور اسلام آباد کے اس لیے ان سے بار بار بات چیت کرتے ہیں، اور مولانا صاحب جو ہیں وہ ہر روز ان کا کوئی ایشو ہوتا ہے اور ہر روز ان کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا 511 مدرسے ہیں اسلام آباد میں، اور اس میں سے ایک مدرسے کا مسئلہ پیدا ہوتا رہتا ہے، ہم وہ بات چیت سے حل کرتے ہیں۔ دیکھیں روکنے کی جب ضرورت پیدا ہو گئی تو اس وقت سوچ لیں گے،
ابھی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہم بات چیت سے حل کریں، اور اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو حکومت کو اور قانون کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ دیکھیں یہ 5 نیشنز کی جو خبر چلائی جا رہی ہے، یہ اس وقت کہاں تھے جب دنیا کے ہائی ایکسپرٹ، سیکیورٹی ایکسپرٹ یہاں پاکستان کو وزٹ کر رہے تھے، اور 4 دن سے وہ وہاں پریکٹس کر رہے تھے، اور 4 دن سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہ دیکھیں دنیا سیاست میں کرکٹ ڈپلومیسی یا کرکٹ امیج بلڈ اپ، انڈیا میں تو کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا، وہاں کووڈ ہے، تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ پاکستان عمران خان کی قیادت میں اور اللہ کے فضل سے کووڈ سے بھی نکلا ہے، اور یہ اگر ٹیم کا میچ ہو جاتا تو کوئی بہتری ہو جاتی، لیکن مایوسی کفر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج نہیں ہوگی تو کل کوئی اور ٹیم آ جائے گی۔ سو یہ کہنا کہ یہ 5 نیشن نے یہاں، آج دیکھیں روس میں کیا ہوا ہے، ایک طالب علم نے 8 کے 10 مدیں مار دی ہیں۔ دنیا کے کیپٹل میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ 20-20 30-30 بندے مار دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ مریض تھا، ذہنی مریض تھا۔ ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی پھلجڑی بھی چلتی ہے تو کہتے ہیں اسلامی انتہا پسندی ہے۔ ہم سے جو سلوک کیا جا رہا ہے ہم اس کے مستحق نہیں ہیں۔ ہم نے 86,000 لوگوں کی فوج، پولیس، سیکیورٹی، سیولین قربانیاں دی ہیں، لاکھ سے زیادہ اپاہج ہوئے ہیں اس دنیا کو امن دینے کے لیے، اس لیے ہمارے امن اور ہماری قربانیوں کا احترام کیا جائے۔ اس بات جی دیکھیں ہماری ایجنسیاں جو ہیں، ہمیں کسی ایجنسیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی ایجنسیاں دنیا کی مضبوط ترین ایجنسیاں ہیں، اور دنیا کی سمارٹ ترین ایجنسیاں پاکستان کی ایجنسیاں ہیں، اور اگر ان کے پاس ایسی کوئی تھریٹ الرٹ نہیں تھی تو دنیا یہاں سے ہزاروں میل دوروں کے پاس، اور وہ ثابت ہو گیا کہ جو ای میل آئی ہے وہ بھی ان کے جانے کے بعد آئی ہے۔ آپ ہی چینلوں نے کہا کہ جس ای میل کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس وقت تک تو وہ میچ کینسل ہو چکا تھا، وہاں جا چکے تھے۔ آپ دیکھیں انڈیا کے پاس 2 ہی خبریں ہیں، ایک شیخ رشید ہے اور ایک طالبان ہے، اور ہمارے بھی کئی دوست، دیکھیں بارڈر مینجمنٹ میرے پاس ہے، میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی گیا ہوں، ان 6 یا 4 مسلمانوں میں سے ہوں جس نے وہاں نماز پڑھی ہے، اور دنیا کی ہائیسٹ 22,000 فٹ بیٹل گراؤنڈ پہ بھی گیا ہوں، سیاچین پہ بھی۔ تو اللہ کا مجھ پہ احسان ہے، اور یہ فوج میری ہے اور میں فوج کا ہوں، فوج کی مجھ پہ ذمہ داری ہے بارڈرز کی۔ ابھی تو میں لیپا میں بھی جاؤں گا، لیپا کے کارنر۔ یہ انڈیا کو کیا تکلیف ہے شیخ رشید بارڈر کا دورہ؟ میں جنگ کے لیے نہیں، امن کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے سیاچین جانے پہ جتنی فوج کے جوانوں میں خوشی کا اظہار ہوا، اور جس طرح انہوں نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا، جس طرح سیاچین میں انہوں نے نعرے لگائے، انہوں نے کہا کم از کم ایک سویلین آدمی ہے جو یہاں 22,000 فٹ کی بلندی پہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ لاسٹ 3 کوسچن، 5 منٹ ہو گئے۔ زبردست بارڈرز کی سیکیورٹی الحمدللہ۔ پاکستان کو دشمن ہائبرڈ وار کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پاکستان کے بارڈر محفوظ ہیں، سارے بارڈر الحمدللہ محفوظ ہیں، پیسفل ہیں، اور کسی جگہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تورخم اور ایون چمن اور جتنی ہماری یہ 26,000 وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا کے چہلوں پر موبائل فون سروس بند رہے گی، اور انشاءاللہ حالات ایک دن کنٹرول میں ہوں گے اور دنیا بھر کی سب ٹیمیں پاکستان میں کھیلنے کے لیے آئیں گی۔ اور دس کوسچن چھوٹا سوال کریں نا، 10 منٹ ہونے والے ہیں۔ دیکھیں تورخم پہ آنا ان کا کام ہے،
ہم نے ارائیول پر بھی ویزے دیے ہیں، جن کے ڈاکومنٹس بھی پورے نہیں تھے ہم نے ویزے دیے ہیں، لیکن ہم طورخم پہ کسی کو نہیں لا سکتے. اور ایک بھی مہاجر نہیں ہے. وہ مہاجر انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے جو ہیڈ آئے وہ ہم یہ بھی بات چیت کریں گے جو یہاں پاکستان میں 3 ملین مہاجر ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں، طالبان کا استحکام ہو، افغانستان میں استحکام ہو، یہ بھی اپنے ملک میں جائیں. نہ ہمارے پاس کوئی مہاجر کیمپ ہے، سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کوئی مہاجر کیمپ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر تمام لوگوں کو کنٹریڈکٹ کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا، کوئی مہاجر ہمارے پاس نہیں ہے. جب افغانستان والے چاہیں گے، جب افغانی چاہیں گے، ان افغانیوں کو بھی واپس بھیجنے کی بات کی جائے گی. دیکھیں پاکستانی کرکٹ لور ہے، حالانکہ جن کا یہ کھیل ہے وہ ان کے سیاسی عزائم ہیں. ہمارے کوئی عزائم نہیں. ہماری قوم کرکٹ کی شوقین ہے، اور اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا. اس وقت میں وزیر سپورٹ تھا، یہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو. اور جب میں وزیر سپورٹ تھا اور عمران خان کیپٹن تھے تو ہم نے ورلڈ کپ جیتا. پاکستان کرکٹ لور ہے، لیکن گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایسے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج جو روس میں فائرنگ ہوئی ہے اس کے پیش نظر دنیا بھر کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے یہاں پر اگر کوئی بھی صورتحال کریٹیکل ہوتی ہے تو اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے. جبکہ انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا کے چہلم پر فون اور رینجرز جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں گے، موبائل فون سروس بند رکھی جائے گی. وہ ان کے سیاسی عزائم ہیں، ہمارے کوئی عزائم نہیں. ہماری قوم کرکٹ کی شوقین ہے، اور اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم وہ وزیر اعظم ہے جس نے ورلڈ کپ جیتا. وقت میں وزیر سپورٹ تھا، یہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہو. اور جب میں وزیر سپورٹ تھا اور عمران خان کیپٹن تھے تو ہم نے ورلڈ کپ جیتا. پاکستان کرکٹ لور ہے، لیکن گھبرانے کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. ایسے ہوتا ہے، ایسے کاموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان آگے جائے گا. لاسٹ کوشچن. اچھا سیکنڈ لاسٹ، 2 کر. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ارجن ٹائم کو پاکستان نے جے ایف تھنڈر دیے ہیں اور ارجن ٹائم کی یوکے کے ساتھ لڑائی ہے، اور یوکے نے پاکستان کو کہا تھا کہ اس کو جے ایف تھنڈر نہ دیں. پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت عمران خان کی قیادت میں، عمران خان نے دنیا کا مقبول ترین نعرہ لگایا. جے ایف تھنڈر تو 12 طیارے معمولی بات ہیں. عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. دنیا میں ہیڈ لائن لگی ایبسولوٹلی ناٹ. سو ہم ایک آزاد ملک ہیں. ہم نے اگر ارجنٹینا کو جے ایف 17 تھنڈر بیچ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور مستقبل مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی لاسٹ 10 منٹ ہو گئے. دیکھیں ای سی پی پہ ہمارے وزراء بول رہے ہیں، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ کیبنٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد یہ کہا جاتا ہے دھاندلی ہوئی ہے. ایون آپ دیکھیں ٹرمپ جلوس لے کے جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. امریکہ کے الیکشن میں 3 بندے کے 4 مر گئے. وہ چڑھ رہے تھے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے. اگر امریکہ جیسے ملک میں یہ بات ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے انڈر 19 کی ٹیم ہے، اپوزیشن کی انڈر 19 کی ٹیم ہے، وہ تو مخالفت کرے گی مشین کی، ای وی ایم مشینز کی مخالفت کرے گی. لیکن کیبنٹ کا، پرائم منسٹر کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ اس کو اسمبلی سے پاس کروا کے اور اس کی منظوری دینے کے بعد اگلا الیکشن جو ہے، اور یہ خود الیکشن مہم پہ اس مشین کے تحت ہوگا. 52 جلسے انہوں نے اناؤنس کیے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 سال اب ڈویژنل کر رہے ہیں کنونشن. ہم بھی جب اپوزیشن میں تھے ایسے ہی کرتے تھے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بھی یہی اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ جمعہ کھیلو یا اتوار کھیلو. سو یہ الیکشن کی تیاری میں نکل آئے ہیں، اچھی بات ہے. اور بیٹھیں اس مشین پہ. میں اپوزیشن کو دعوت دیتا ہوں کہ ای وی ایم مشین پہ حکومت کے ساتھ بیٹھے
الیکشن کمپین پہ نکلنا ان کا حق ہے. 52 جلسوں کا مطلب یہی ہے کہ 2 سال بعد الیکشن کی تیاری ہے. ای وی ایم مشین پہ بات چیت کریں. باقی میں اپنی منسٹری کے بہاف پہ بات کر سکتا ہوں, اور جو بات آپ نے کی ہے وہ فوراً میرے نوٹس میں نہیں. تھینک یو ویری 10 منٹ ہو. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال کا پاکستان پر اثر ہوتا ہے اور افغانستان میں امن کے مستحکم ہیں. اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.